دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ بھی بول دیں ذرا توحید ہے۔ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں بندہ مسلم کے لیے، جس کے لیے سب انبیاء کرام تشریف لے کے آئے توحید ہے، اور توحید کی حفاظت کے لیے رسالت کا انتظام ہے۔ توحید کی حفاظت کے لیے رسالت کا انتظام ہے۔ توجہ ہے، توحید سب سے بڑی نعمت، اس سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے اور اس کے ابلاغ کے لیے رسالت کا اہتمام ہے، اور رسالت کی بقا کے لیے، یعنی جو رسالت کا فیض ہے قیامت تک جاری رہے، اس کے لیے ولایت کا انتظام ہے۔ اس کے لیے کس کا انتظام ہے؟ اگر سمجھ نہیں آتی کہ رسالت کے فیض کے بقا کے لیے ولایت کا انتظام ہے، تو پھر پڑھیں ذرا سارے اسلام اور دین کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عیسائی مورخ گزرا ہے، بلکہ اس نے یہ لکھ دیا ہے، ابو الفرج اہرون، بہت پتے کی بات لکھی اس نے کہا زمانہ خلافت میں کون سے زمانے میں؟ توجہ ہے، زمانہ خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، زمانہ خلافت میں رسول پاک کے خلا کو، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، میں یہ بڑی محنت سے ایک موتی آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں اور سننے والے لوگوں کے کانوں کے حوالے بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں۔ زمانہ خلافت میں رسول پاک کے خلا کو جس نے پر کیا وہ علی ہی تھا۔ جس نے اس خلا کو پر کیا۔ اب یہ خلا پر نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں میرا والد چلا گیا، اگرچہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کا خلا پورا نہیں ہو رہا۔ شاید آپ سمجھ رہے ہیں، فلاں بزرگ چلے گئے، وہ تو چلے گئے، زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جانے سے خلا پورا نہیں ہو رہا۔ جو خلا پڑ گیا ہے، انہوں نے کہا عقیدت کی جنگ، عقیدت کی جنگ، عقیدے کی جنگ جو نبی پاک کے بعد زمانہ خلافت میں لڑی ہے وہ علی نے لڑی۔ میں ذرا وضاحت کر دوں اس بات کی اس کی کہ باہر سے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے سوال کرتے تھے، غیر مسلم آتے تھے جن کا، اور دہری آتے تھے، ایسے لوگ آتے تھے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے، جو رسالت کی، نبوت کی، توحید کی، دین کی، قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے آتے تھے، مختلف سے مختلف سوالات لے کے آتے تھے۔ فرمایا کون تھا جو ان کے سوالوں کے جواب دیتا تھا؟ زمانہ خلافت میں کون تھا جو ان کے سوالوں کے جواب دیتا تھا، اور کون تھا جس نے ان آنے والے لوگوں کے لیے وجود رسالت کے خلا کو پر کیا ہوا تھا؟ بظاہر رسول موجود نہیں تھے لیکن نفس رسول موجود تھا۔ بظاہر رسول موجود نہیں تھے، اخی رسول موجود تھا۔ بظاہر رسول موجود نہیں تھے، وصی رسول موجود تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کے خلا کو پر کیا ہوا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے وجود مسعود نے کہ کوئی آتا آ کے حضرت عمر فاروق سے کہتا کہ اے مسلمانوں کے امیر بتاؤ خدا دوسرا خدا بنانے پر قادر ہے، تو کس کی طرف توجہ کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق۔ بلکہ تاریخ کو کھنگال کر دیکھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 مرتبہ یہ جملہ آپ کو صفوں پر لکھا ہوا ملے گا، لولا علی لہلکہ، 70
70 مرتبہ لکھا ہوا میں نے 70 مرتبہ کہا حضرت عمر بن ابی خطاب نے کہ لوگوں اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ مسئلے حل کون کرتا جو علی حل کر رہا ہے؟ یا رسول حل کر سکتا تھا یا نفس رسول حل کر سکتا تھا؟ یا رسول حل کر سکتا تھا یا پھر اخی رسول حل کر سکتا تھا یا رسول حل کر سکتا تھا یا بسی رسول حل کر سکتا تھا. اس لیے احباب گرامی تھا تو وہ غیر مسلم لیکن اس نے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی کہ میں یہ حقیقت سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں آؤ جٹلاؤ اس حقیقت کو, ہمت کرو اس حقیقت کو جٹلا کے دیکھو کہ کس طرح میرے علی پاک نے اور اسی لیے میرے نبی پاک نے کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. تو احباب گرامی آپ کیا سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ صرف انسانوں کے رسول تھے؟ ساری مخلوقات کے رسول تھے. یہ جو اعلان ولایت تھا نا اب اس اعلان ولایت کو صرف انسانوں نے نہیں سنا تھا, اس اعلان ولایت کو فرشتوں نے بھی سنا تھا, اس اعلان ولایت کو جنوں نے بھی سنا تھا, اس اعلان ولایت کو جانوروں نے بھی سنا تھا, اس اعلان ولایت کو بہائم نے بھی سنا تھا, رجال الغیب نے بھی سنا تھا. اسی لیے احباب گرامی مولا علی تقریر کر رہے ہیں تو کبھی کوئی جن آ جاتا. غیر انسانی مخلوقات کو کس نے تھاما ہوا تھا میرے نبی کے بعد؟ غیر انسانی مخلوقات کو سہارا میرے رسول کے بعد کس نے دیا ہوا تھا؟ میرے علی نے اپنی ولایت سے. اسی لیے کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا. میں کہتا ہوں دکھائیے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ اگر کوئی انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی اور دروازے کی طرف توجہ کی ہو, ان کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ یا رسول نے حل کرنا تھا یا پھر اس ولی نے حل کرنا ہے جس کی ولایت کا اعلان میرے مصطفیٰ خود کر کے یہ اعلان ولایت. یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ولایت ہے. اس لیے احباب گرامی ہم تو خوش بخت ہوئے نا. میں کہتا ہوں اے میرے دوستو, اے مسلمانوں, اے ایمان بھئی سب مسلمان میرے دوست, سب ایمان والے میرے دوست ہیں اور مولائی تو پھر میرے بھائی ہیں. جہاں کہیں بھی بستے ہو جس حال میں بھی بستے ہو تو احباب گرامی یہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ولایت کا اعلان فرمایا. اس کے بعد پھر اس کی میں آپ کو کہتا ہوں توحید و رسالت, توحید کی حفاظت کی رسالت کے ساتھ اور رسالت کے فیض کی بقا تھی ولایت کے ساتھ. اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مالک, امام شافعی, ایسے بڑے بڑے بزرگ جو ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھتے تھے جن کو علی کی ولایت کا وارث بنایا تھا. کبھی زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں, کبھی امام باقر کی بارگاہ میں, کبھی جعفر الصادق کی بارگاہ میں. یہی وہ فیض رسالت ہے جو اجمیر میں ولایت کی صورت میں چمکا, جو لاہور میں داتا گنج بخش کی صورت میں منور ہوا. بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو داتا صاحب نے لاہور میں ڈیرا لگایا توحید و رسالت کے فیض کو چار چاند لگے کہ نہیں لگے نا؟ شہباز قلندر نے وہاں ڈیرا لگایا. یہ علی کی ولایت ہے تو تھی جو توحید و رسالت کا علم لیے پھرتی تھی. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں جدھر جدھر بھی میرے نبی کے بعد اسلام پہنچا اور قیامت تک پہنچے گا وہ ولایت علی کے ہاتھوں میں وہ علم ہے. کبھی خواجہ اجمیر کی صورت, کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی صورت میں. اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ولایت ضروری تھی توحید اور رسالت کی بقا قائم ہو جائے, اس لیے اعلان کیا تھا. یہ تو یہ اتنا بڑا اعلان ہے کافروں کو تو چبھے گا, اتنا بڑا اعلان ہے کفار کو تو چبھے گا.
یہودیت کو تو یہ چبے گا۔ اس لیے احباب گرامی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا تھا کہ لوگوں یہ فیض آگے چلے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اسی ولایت کا وارث مہدی آخر الزمان میرا بیٹا محمد علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا زمین پر آئے گا، ظلمت ختم ہو جائے گی، اسلام کا نور ہی نور ہوگا، ہر طرف اسلام کا علم بلند ہوگا۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ولایت علی کا وارث مہدی آخر الزمان کی صورت میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ ولایت علی کا ہی سارا کرشمہ ہے کہ جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور قیامت والے دن یعنی آخر وقت تک جب اسلام ہی اسلام ہوگا تو ولایت علی کے صدقے سے ہوگا۔ کیونکہ حضرت اس لیے اپنے بچوں کو حضرت مولا مہدی علیہ السلام کی بات سنائیں، ان کا یاد کروائیں کہ وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا وارث ہے۔ دعا ہے کہ خداوند لم یزل ہماری آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔